ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان محترم، معزز حاضرین و سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم پر اپنی بے شمار انعامات و اکرامات کی بارش برسائی ہے، اور اس کی نعمتوں کا پیہم سلسلہ جاری ہے. ہمارے ایک ایک سانس میں اپنے مولا کی دو دو رحمتیں اور نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. سانس کا اندر جانا یہ بھی ایک نعمت ہے، اور سانس کا باہر آنا یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں تو ہیں جو ہماری دنیاوی زندگی کے لیے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر نعمت ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال جو کیا وہ نعمت ہے. اس عظیم نعمت پر جس قدر بھی ہم اس پروردگار عالم کے دربار سجدہائے شکر بجا لائیں کم ہیں. عزیزان محترم، آج کا یہ دور مادیت کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. نت نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں، اور ہم غفلت میں رہیں گے تو کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں لازم ہے کہ اپنی غفلت سے ہم چوکنا ہو جائیں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، اور اپنے حبیب پاک علیہ السلام سے جو غلامی کا رشتہ ہم نے حاصل کیا ہے، اس رشتے کو مستحکم اور مضبوط کریں، اور اس رشتے کی قدروں کو سمجھتے ہوئے اس کے خلاف اٹھنے والے فتنوں سے ہم برسر پیکار رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خانواد عالیہ کو یہ شرافت اور عظمت عطا فرمائی کہ انہوں نے دین اسلام کی آبیاری فرمائی، پرچم اسلام کو بلند و بالا فرمایا. جب باطل اسلام کو مٹانے کے درپے ہوا تو ان مقدس ہستیوں نے اپنے خاندان کو قربان کیا، اپنے شہزادوں کو قربان کیا، حتیٰ کہ اپنی جان کو قربان کیا، مگر نبی پاک علیہ السلام کے دین کو پامال ہوتا ہوا برداشت نہیں کیا، دین کو پامال ہونے سے بچا لیا. ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس عظمت کے ساتھ دین کو عطا فرمایا، اس دین کے لیے فتنے بھی آنے والے ہیں، اس کی بھی سرکار نے تفصیلات بیان فرمائی. حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس کو امام ابو یعلا جو عظیم محدث گزرے ہیں، 3 صدی ہجری کے محدث کبیر ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ العشر مبشرہ میں سے ہیں، عظیم القدر صحابی ہیں. ان کے حوالے سے اپنی کتاب مسند شریف میں مسند ابو یعلا میں روایت بیان کرتے ہیں، سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں. مسند حدیث ہے، متصل سند ہے اس کی. سرور کونین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: لا یزال امر امتی قائما بالقسط. میری امت کا معاملہ حق اور انصاف کے ساتھ چلتا رہے گا. دین پورے عدل و انصاف کے ساتھ ترقی کرتا جائے گا. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کا امر دین عدل و انصاف کے ساتھ مسلسل چلتا رہے گا حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید. یہاں تک کہ سب سے پہلا وہ شخص جو اس عظیم دین کی عمارت کو اور اس عظیم دین کی عظیم ترین بنیاد کو منہدم کرنے کی ناپاک کوشش کرے گا، رخنہ اندازی کرے گا، تباہی مچائے گا، وہ شخص وہ ہوگا جو بنی امیہ کے خاندان کا ہے، جس کو یزید کہا جاتا ہوگا. رسول پاک علیہ السلام نے یزید کے فتنے کے بارے میں بتلایا اور فرمایا کہ یہ فتنہ دین کو اڑانے والا فتنہ ہے.
اس نے دین کے ٹکڑے کر دیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور موقع پر فرماتے ہیں، البدایہ والنہایہ میں روایت موجود ہے، اور امام ابن حجر مکی حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے الصواعق المحرقہ میں درج کیا ہے، اول من یغیر سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلے میری سنت کو، میرے طریق کو، میرے نظام شریعت کو بدلنے والا بنی امیہ کا یزید نامی شخص ہوگا۔ تو یزید یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں سرور کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین کو بگاڑنے والا ہوگا، سنت کو بدلنے والا ہوگا، نظام میں تبدیلی لانے والا ہوگا۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہلاکت امتی علی یدی غلبتی من قریش، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، میری امت کی بربادی قریش کے چند چھوکروں کے ہاتھوں میں ہوگی، چند جوانوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا امت کی بربادی ان کے ہاتھوں سے ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے 6 گروہ کے بارے میں فرمایا کہ ان سے امت کی بربادی ہوگی، اور یہ بھی بتلایا کہ وہ 60 ہجری کا فتنہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث مبارک میں تعوذوا باللہ من رأس الستین وامارۃ الصبیان، اے لوگو سن 60 ہجری کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور چھوکروں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارۃ الصبیان، پروردگار 60 ہجری کے فتنے سے پہلے، چھوکروں کی حکومت سے پہلے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے، اس سے پہلے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، فتنہ دیکھنے نہ پاؤں، دعائیں کرتے تھے۔ تو غرض کے 60 ہجری میں جو فتنہ رونما ہوا وہ کون سا فتنہ ہے؟ وہ یزید پلید بدبخت کا فتنہ ہے، جو اقتدار کے منصب پر بیٹھ کر اپنی بیعت کے لیے ہر طرف احکام جاری کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں تھے، اس کا پیغام آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اس کو اسلام کا حاکم تصور کریں اور اس کے اقتدار کے زیر سایہ وہ بھی رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش میں پرورش پائی، وہ امام جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی عظمتوں کو سرور کونین علیہ السلام کے ذات قدسی صفات سے براہ راست سمجھا، دین کے سلسلے میں وہ باطل طاقت سے سمجھوتا کیسے کر سکتے تھے، آپ نے اس کی بیعت کو قبول نہیں فرمایا، جس کے نتیجے میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے خانوادہ عالیہ کے نفوس قدسیہ کو شہید کیا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، اور اس ظالم نے خاندان مصطفیٰ کے مقدس چشم و چراغ کو اذیتیں پہنچائی، حتیٰ کہ انہیں بے دردی سے، بے آب و دانہ ان کے مقدس حلقوم پاک پر تیغ چلا کر انہیں ذبح کروایا، شہید کروایا۔ لیکن ان مقدس ہستیوں نے یہ شہادت عظمیٰ کو دین کی سربلندی کے لیے اختیار کیا، ان کا یہ مبارک سفر دین کی سربلندی کے لیے تھا۔ امام علی مقام کربلا کی طرف رواں دوا ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ میدان کرب و بلا میں اگر اقتدار اگر آپ کو منظور تھا تو یزید کو اگر بڑا تسلیم کر لیتے تو آپ کو وزارت مل جاتی تھی، حکومت کا بڑا عہدہ مل جاتا تھا، بلکہ وہ یزید آپ کی مقدس جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھتا تھا۔ لیکن امام علی مقام نے اپنے ظاہری مفاد کو نہیں دیکھا، اسلام کے مفاد کو دیکھا کہ میں اس کی نظر میں معزز ہو جاؤں یا یہ مجھے معزز سمجھے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، پسند تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کا دین محفوظ رہے، مصطفیٰ کے دین میں کوئی تباہی نہ آئے۔ وہ یزید پلید جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ سنت کو بدلنے والا ہے، اس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حاکم اور اسلام کا خلیفہ کیسے قبول فرمائیں گے؟ حضرت امام علی مقام نے اس کی بیعت سے انکار کیا، اس کی فوج نے اس کے حکم سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں کو شہید کیا، نفوس اہل بیت کو شہید کیا، حتیٰ کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ شہادت عظمیٰ کے بارے میں تمام اہل اسلام متفق ہیں کہ یہ قربانی دین کو بچانے کے لیے تھی، اسلام کی سربلندی کے لیے تھی، کیونکہ یزید کا کردار کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہیں، صحابی کے صاحبزادے ہیں رضی اللہ عنہما۔ صحابہ کے بیان میں تو نعوذ باللہ کوئی غلط کا تصور نہیں کر سکتا، وہ صحابہ راست گو ہیں جن کے صداقت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، قرآن جن کی صداقت کی شہادت دیتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، کہ صحابہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ خدا نے جن کے قلوب کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ صحابہ راست گو، راست باز،
الفاظ، پاک تینت ہستیاں ہیں، وہ کسی کے خلاف غلط بات کسی کے تعلق سے فرمانے والے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں اس روایت کو درج کیا، دیگر اہل سیر نے بھی، اہل تاریخ نے بھی اپنی اپنی کتب میں درج کیا ہے۔ فرماتے ہیں فواللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی بالحجارۃ من السماء، قسم بخدا ہم یزید کے خلاف اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جب ہمیں ڈر ہونے لگ گیا کہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کے اعمال بد کی وجہ سے کہیں عذاب الہی پتھر کی شکل میں ہم پر ٹوٹ نہ پڑے، کہیں ہم پر پتھر نہ برسائے جائے خدا کے غضب کے۔ ان رجل ينكح الامهات والبنات والاخوات، یہ کیسا نادان ہے کہ جو ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، آج بھی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اسلام تو بڑی شے ہے، اسلام تو عظیم نعمت ہے، دنیا کے اور بھی مذہبوں میں آپ دیکھیں گے تو کتنا بھی بدبخت ہوگا، ماں کے ساتھ جنسی تعلق کو وہ پسند نہیں کرتا، بیٹی کے ساتھ جنسی رشتے کو پسند نہیں کرتا، بہن کے ساتھ رشتے نکاح کو کوئی گوارا نہیں کرتا، لیکن یہ نالائق کی نالائقی کا یہ حال تھا۔ صحابی کا بیان ہے، کوئی اور روایت ہوتی تو شاید گفتگو ہو سکتی تھی۔ صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حالت یہ تھی کہ ماؤں کے ساتھ، بیٹیوں بہنوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے، اس طرح کی وہ نظریہ اور فکر رکھنے والا تھا اور یہ چیز کو پھیلا رہا تھا۔ فرماتے ہیں یشرب الخمر ویدع الصلاۃ، وہ شراب پیتا تھا، نمازوں کو چھوڑا کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حاکم اسلام اگر شراب پینے والا ہو، وہ نمازوں کو چھوڑنے والا ہو، وہ حرام کو حلال کرنے والا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے دین کا پاس و لحاظ رکھنے والا نہ ہو، تو پھر رعایا کا حال کیا ہوگا، پبلک کا حال کیا ہوگا۔ یہ صورتحال کو امام علی مقام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اگر آج اس کو میں اقتدار پر مان لوں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں تو میرے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے اس کے عمل کے لیے یہ سند بن جائے گا، باطل کو حق پر ماننے کی دلیل میرا یہ عمل ہو جائے گا، باطل کو میں باطل کہوں گا، حق والا کہہ نہیں سکتا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا۔ بڑے بڑے محدثین فرمایا کرتے ہیں کہ اس کے اعمال کے بارے میں تمام تفصیلی روایات جو آتی ہے کہ حالت یہ تھی کہ شراب کا عادی ہے، کباب کی مجلسیں ہیں اور عیاری کی کیفیتیں ہیں، اس کے پاس بیٹھنے والے وہی طبیعتوں کے کتوں سے کھیلا کرتا تھا، ناچ گانے کی محفلیں ہوتی تھی، رقص و سرود کی بزمیں منعقد کرتا تھا، ترب و سرور میں زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کے اعمال یہ تھے کہ نشہ کی وجہ سے اٹھنا بھی مشکل تھا، ہوش بھی نہیں رہتا تھا نمازوں کے وقت میں، ایسا کیفیتیں اس کے اعمال میں رہا کرتی تھی، تاریخ شاہد ہے۔ غرض امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اپنے مقدس پاک ہاتھ کو اس کے حوالے نہیں فرمایا، کیوں کہ آپ کی ذات ایک امانت ہے، اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے شہزادے ہیں، غرض کہ آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا، جس کے نتیجے میں شہید کیا اس نے۔ اب اس کے بعد آپ غور کیجئے، کچھ لوگ اس کی ہمدردی بتاتے ہیں، اس کی طرفداری کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں۔ نصیب ہے جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر یزید کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں تو ان کا نصیب ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھولے بھالے سادہ لوگ بھی ان کی باتوں میں آ کر اپنے عقیدے اور ایمان کو تباہ و تاراج کر رہے ہیں۔ ہم ازرا خیر کا ہی انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائیو، تم کلمہ اس نبی مکرم علیہ السلام کا پڑھنے والے ہو، جن کے دین کو تم نے سینے سے لگایا ہے، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کا نام لیوا ہو، سوچو تو صحیح اس حبیب پاک نے دین کے بارے میں کیا فرمایا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ورسولہ۔ جامع ترمذی شریف میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، سرکار فرماتے قسم بخدا لوگوں اس وقت تک تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک کہ تم میری اہل بیت سے اللہ اس کے رسول کی خاطر محبت نہ کرو۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر دل میں ایمان اتر نہیں سکتا۔ امام علی مقام اہل بیت اطہار میں ہیں، سرکار کی شہزادی کے شہزادے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے جگر گوشہ ہیں، سرکار کے نواسے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی محبت کے بغیر دل میں ایمان آ نہیں سکتا۔ ایمان کے بغیر نماز روزہ زکات و حج نہیں ہے، اور ایمان محبت اہل بیت کے بغیر نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ نماز روزہ زکات و حج کے لیے، معاملات کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے لیے محبت اہل بیت اطہار شرط ہے۔ یہ ہمارا بیان نہیں ہے، سرکار کی حدیث مبارک شہادت دے رہی ہے قسم بخدا ایمان دل میں داخل نہیں ہوگا جب تک اہل بیت سے اللہ کی خاطر، میری خاطر، میرے رشتے کی وجہ سے محبت کی جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کی محبت کو دین و ایمان کا کا معیار و اساس قرار دیا ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کے یہ نواسے جن کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، سرکار کا خطبہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ، عرفات کا دن ہے، سرکار خطبہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اقلتم بہ لن تضلوا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، لوگوں قسم
याद रखो तुम, बेशक मैं तुम्हें 2 नेमतें देकर जा रहा हूँ, अगर इनको थाम लोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, बेदीन नहीं होगे। उनमें से एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब है, वो इतरती, और दूसरे मेरी इतरत और अहले बैत है। सरकार फरमाते वलन यतफर्रका, इतरत मेरी, अहले बैत मेरी, और कुरान अल्लाह का कलाम, ये दोनों जुदा कभी नहीं होंगे। हत्ता यरिदा अलैहिल हौज, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर दोनों भी आएंगे इकट्ठा। यही सरकार ने हदीस में बता दिया, अहले बैत और कुरान जुदा नहीं होंगे, कुरान अहले बैत के साथ होगा, अहले बैत कुरान करीम के साथ होंगे। तो मालूम ये हुआ इमाम आली मकाम कुरान के साथ है, कुरान इमाम आली मकाम के साथ है। अब जो ये कहते हैं इमाम आली मकाम करबला में जो तशरीफ ले गए, जो मारिका आराई हुई, जो आपने शहादत का जाम पिया है, ये सियासी मामला था, ये आपकी जंग सियासी थी, तो हम उनसे कहना चाहेंगे खैर खान अंदाज में, जरा हदीस मुकद्दस को देखो, तुम अपने उस तर्ज अमल का जरा जायजा लो, सरकार की हदीस पर तुम अपने अमल को पेश करो। तुम कहने को कुछ भी कह सकते हो, दुनिया में तुम्हें पूछने वाला बोलते कोई नहीं होगा, लेकिन याद रखो महशर में तुमको जवाब देना पड़ेगा, कब्र में तुम्हारी बात दुरुस्त होगी। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और अहले बैत जुदा नहीं होंगे, हत्ता कि महशर भी उन्हें जुदा नहीं करेगा, क़यामत में भी अहले बैत और कुरान साथ साथ आएंगे हौज़े कौसर पर मेरे पास। ये हुजूर पाक इस्लाम का इरशाद है, ये इस्लाम देने वाले नबी रहमत अलैहि सलाम का हुक्म है। तो इमाम अली मुकाम अहले बैत में है, तो कुरान से हट कैसे सकते? सियासत को इख्तियार करना, मजहब से हटकर सियासी मामला की तरफ जाना, जाहिर सी बात है ये सियासत इख्तियार के लिए होती है, हुकूमत को लेने के लिए होती है, ओहदे की तलब के लिए होती है। इसका इससे इमाम अली मुकाम का क्या ताल्लुक है? मनसब की तमन्ना, ओहदे की ख्वाहिश रखना, हम भी अपने लिए अच्छा नहीं समझते, तो वो तो पाकीज़ा दिल वाले हैं, उनको ओहदे की क्या परवाह है? दुनिया के इख्तियार के लिए वो क्यों जाएंगे? उनको इख्तियार की दुनिया के सामने क्या है? इख्तियार उनके सामने हकीकत क्या है? अरे बचपन में सरकार खुशखबरी दे रहे हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सरकार की खिदमत में फरिश्ता हाजिर होता है, खुशखबरी लेकर आता है, हुजूर अल्लाह तबारक व तआला ने शहजादों को मकाम ये दिया है कि हसनैन करीमैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नत, जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिनके जन्नत की जवानों के सरदार होने की खुशखबर बचपन में दी जाती है। उन्हें इख्तियार दुनिया की क्या गरज है? उसकी तरफ उनका कदम क्यों बढ़ेगा? और दुनिया की ख्वाहिश उनके दिल में कैसे होगी? कुरान करीम फरमाता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए मेरे महबूब के घराने वालों, ए मेरे प्यारे हबीब के खानदान वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर गंदगी को दूर रखे और तुमको पाक साफ रखे। अल्लाह मुकम्मल तहारत से रखना चाहता है, अल्लाह चाहता है कि उनको पाक रखे, अल्लाह चाहता है कि गंदगी उनके पास आने न पाए। खुदा चाहता है कि उनसे गंदगी दूर रहे, खुदा चाहता है कि पाक और साफ रहे। तो पाक और साफ का मतलब क्या? कपड़े पाक रहना, जिस्म पाक रहना, ये माना है ये तो हर साहिब ईमान के पास होता है। आमतौर पे सभी इसका ख्याल करते हैं। पाकी का मतलब इनका दिल भी पाक होगा, इनकी जबान भी पाक होगी, इनका किरदार भी पाक होगा, इनकी गुफ्तार भी पाक होगी, इनकी अदा भी पाक होगी, इनका हर मामला पाक होगा। कौल के पक्के हैं, बात के पक्के हैं, अकीदे के सच्चे हैं, हर एतबार से पाक। तो अब अल्लाह का इरशाद है, कुरान करीम की आयत है, नस्स कतई है, इमाम आली मुकाम अहले बैत की राम में है। अहले बैत के बारे में कुरान कहता है, फरमाता है कि गंदगी से वो पाक हैं। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की चाहत, ओहदे की तलब, दुनिया की सियासत, बताओ क्या यह कोई अच्छी चीजें हैं या पसंदीदा चीजें हैं? नहीं। दुनिया की ख्वाहिश, ओहदों की तलब, यकीनन ये गंदी चीजें हैं, दिल को गंदा करने वाली चीजें हैं। अब अल्लाह का ये इरशाद है, अहले बैत से पाकी को उनके पास रखता है, गंदगी को उनसे दूर रखता है, उन्हें मुतहर बनाया है, उन्हें पाकी देने वाला बनाया है। तो खुदा की ये चाहत है कि वो पाक है, और अल्लाह की चाहत पर तो कोई गालिब नहीं आ सकता। मैं चाहूं तो मेरी चाहत पूरी हो, कोई जरूरी नहीं। आप चाहें तो आपकी चाहत पूरी हो, कोई जरूरी नहीं। पर खुदा जो चाहता है वही करता है। फ़अालु लिमा युरीद उसकी शान है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ कहकर वह खुद फरमा रहा है। तो अल्लाह चाहता यह है कि वो पाक रहें, तो फिर उनका दामन दागदार कैसे हो सकता है? दुनिया की ख्वाहिश, ओहदे की तलब, इख्तिदार की खातिर सियासत के लिए गए कहना, गोया उनकी अजमत पर उनकी उंगली उठाना ही नहीं है। कुरान करीम की आयत का इनकार है। दर पर्दा अल्लाह ताला के इरादे और मंशे के खिलाफ जबान खोलना है। इसलिए सोचें और गौर करें, अपने तर्ज-ए-अमल का जायजा लें कि तुम्हारा ये तर्ज-ए-अमल इस्लाम के खिलाफ है, कुरानी आयत और अल्लाह के मंशे के खिलाफ है। तो इमाम अली मुकाम का तशरीफ ले जाना दीन बचाने के लिए था, क्योंकि इमाम अली मुकाम देख रहे थे अगर मैं खामोश रह जाऊंगा तो माओ और बेटियों से रिश्ते का सिलसिला जवाज का फैलता चला जाएगा, कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहेगा। जब रिश्तों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा तो नस्ल का हाल क्या होगा? उस नस्ल से क्या तवक्को करेंगे जो हराम तरीके से दुनिया में आती है? उनसे दीन बचना क्या होगा? दीन उनसे कैसे महफूज होगा? तो आपने दीन बचाने के लिए उसकी बैअत को कबूल नहीं किया, इक़्तिदार को कबूल नहीं किया। इतनी बड़ी शहादत हुई आपकी, इसके बाद भी उसकी कैफियत क्या रही था? सोचिए तो सही। उसके बाद उसके दिल में क्या कोई कैफियत पैदा हुई? उसने कोई अल्लाह से तौबा करने की तरफ अपना इक़दाम किया? देखिए तारीख शाहिद है,
حضرت سیدنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ مقدس نواسے کو جب شہید کیا، شہید کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں اطلاع ہوئی تو سارے مدینہ شریف میں ایک کوہرام مچ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیسا نادان اور کیسا ظالم، کیسا شقی اور کیسا بدبخت ہے۔ اس کے خلاف جب آوازیں بلند ہونے لگ گئی تو وہ بدبخت مسلم بن عقبہ نامی شخص کو بھیجتا ہے، 12,000 کا لشکر بھیجتا ہے جا کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ آج ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ وہ مدینہ منورہ جہاں سرور کونین علیہ السلام کا روضہ اطہر ہے، وہ مدینہ منورہ جس کے بارے میں بھی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب فتنے آئیں گے اور دجال کا فتنہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ مدینہ منورہ جس دربار کی شان کا یہ حال ہے کہ وہاں دربانی کرنے والے فرشتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے فرشتے وہاں پہرا دیا کرتے ہیں۔ وہ مدینہ منورہ جو امن کا شہر ہے، جو لوگوں کو پیغام حقیقت دیتا ہے، پیغام معرفت دیتا ہے، پیغام محبت دیتا ہے، وہ مدینہ منورہ جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں من اخاف اہل المدینہ ظلما اخافہ اللہ یوم القیامۃ وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو خوف میں مبتلا کرے گا، انہیں خوف زدہ کرے گا، اللہ محشر میں اس کو بھی خوف زدہ کر دے گا۔ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی یہ شان ہے۔ اب اس کی فوج 12,000 کی جاتی ہے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ ادھر مقابلہ ہوتا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے اہل مدینہ سے اس کی فوج کا۔ کس غلطی پر ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے امام علی مقام پر کیے گئے ظلم کے خلاف آوازیں بلند کی ہے، یزید کے خلاف آواز بلند کی گئی۔ تو اس بدبخت نے احقان والے مصطفیٰ کو شہید کرنے کے بعد خاموش نہیں رہا۔ اگر کوئی اس میں تھوڑی بہت بھی خیر خواہی ہوتی، کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھلائی ہوتی تو کم سے کم اس پر توبہ کر کے شرمسار ہو کر نادم ہو کر اپنی آخرت کی فکر کرتا تھا۔ لیکن 12,000 کی فوج بھیجتا ہے، فوج آتی ہے مدینہ منورہ پر حملہ کرتی ہے، اور مدینہ منورہ پر جب حملہ ہوتا ہے اہل مدینہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ مسجد نبوی شریف، اللہ اکبر اللہ اکبر، تاریخ پڑھو، علامہ ابن اسیر نے کامل میں لکھا ہے، علامہ ابن اسیر نے تاریخ کامل میں، علامہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، غرض کے تمام کتب تاریخ میں، سیر میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ اس کی فوج جب پہنچتی ہے تو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ 3 دن تک مسجد نبوی شریف بند رہی۔ لوگوں کو 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے اجازت نہیں ملی، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ملی۔ سوچئے تو صحیح، اس کے گھوڑے مسجد نبوی شریف میں دوڑائے گئے، ریاض الجنہ میں گھوڑے باندھے گئے، ان کے لید سے اور پیشاب سے مسجد نبوی شریف کے در و دیوار ملوث ہوئے، اتنی بے حرمتی کی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کی بدبختی اور شقاوت کا یہ حال تھا۔ اس ظالم کی ظالم فوج نے یہ کیا کہ مدینہ منورہ میں 700 صحابہ کرام کو شہید کیا، اور 700 ادھر صحابہ کرام ہے، 1000 دیگر تابعین اور عوام اہل اسلام ہے، ان کو شہید کیا۔ اس پر بھی کم بختوں نے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ فوج کو حکم دے دیا 3 دن تک کے لیے تمہیں جائز ہے، اب تم فتح پا چکے ہو، فتح کا جشن مناؤ، کیونکہ یہ باغی لوگ ہیں۔ اب فتح کا جشن کیسے منانا؟ جس کو چاہو قتل کر دو، جس کا چاہے مال لوٹ لو، اور عورتوں کے ساتھ جو چاہے کر لو، تمہارے لیے جائز ہے۔ اس کی فوج کے درندوں نے، وحشیوں نے مقدس مدینہ منورہ کی وہ مقدس خواتین امت جن کی عفت و عصمت کی شان و عظمت تاریخ اسلام شہادت دیتی اس پر، لیکن ان بدبختوں نے ان کی عصمت دری کی ہے، اس طریقے سے بے حرمتی کی گئی، اللہ اکبر۔ اس کے باوجود بھی اس ظالم نے اپنے ظلم سے توبہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ مدینہ منورہ پر یہ فتنہ، یہ ظالم کا جاری ہونے کے بعد پھر حکم دیتا اپنی فوج کو، یہاں کا معاملہ تو ہو چکا ہے، اب جاؤ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اہل مکہ بھی میرے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کی فوج مکے کی طرف جاتی ہے۔ راستے میں وہ جو تھا مسلم بن عقبہ، جس کو سلف صالحین مسرف کہتے ہیں، مسرف کا مطلب زیارتی کرنے والا، چونکہ وہ زیارتی ہی کر رہا تھا اس لیے مسلم کے بجائے اس کو مسرف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ مر جاتا اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے کو فوج کا وہ کمانڈر، اپنا چیف کمانڈر بنا لیتے ہیں، اس کی قیادت میں فوج مکہ مکرمہ پر حملہ کرتی ہے۔ مکہ مکرمہ سے پہلے آبادی سے باہر فوج کھڑی ہوئی ہے، مقابلہ آرائی ہو رہی ہے، فریقین میں تھوڑی جھڑپیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایسا حملہ ہوتا ہے کہ پتھر برسائے جاتے ہیں، خانے کعبہ پر پتھر برسائے گئے، دیوار کعبہ شکستہ ہو چکی، غلاف مقدس جل گیا۔ اس طریقے سے اس نے تباہی مچائی۔ اسی درمیان اطلاع ملتی ہے کہ یزید فوت ہو چکا، ہلاک ہو چکا، اور وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکا ہے۔ تب اس کی فوج رک جاتی ہے۔ تو یزید کے اعمال سیئہ ہیں، یہ اس کی سیاہ کاریاں ہیں کہ اس نے امام علی، اس کی دور کا جو اس کی حکومت کا جو پیریڈ رہا ہے، اس میں دیکھیے تو صحیح، اس کا آغاز امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ذریعے سے، اہل بیت کی شہادت کے ذریعے سے، ان پر ظلم و ستم کر کے کیا ہے، انجام مکہ مکرمہ پر حملے کے ذریعے سے کیا۔ اس نے صرف اہل بیت ہی کی
بے حرمتی نہیں کی ہے، مدینہ پاک کی بھی بے حرمتی کی، اہل مدینہ پر بھی ظلم ڈھائے ہیں، اور مکہ مکرمہ کی بھی بے حرمتی کی ہے، اہل مکہ پر بھی ظلم ڈھائے ہیں۔ اب جو لوگ اس کی ہمدردی جتاتے ہیں ان سے پوچھنا ہے اہل بیت سے اگر تم کو تعلق نہیں ہے، امام علی مقام کی شہادت کے سلسلے میں اس کے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے ہو، تو بتاؤ مدینے پر بھی تو اس نے حملہ کیا ہے، مدینہ منورہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر تم کو مدینہ پاک سے بھی اتنا تعلق قلبی نہیں ہے تو کم سے کم کعبۃ اللہ کے بارے میں تم انکار نہیں کر سکتے، کعبے کی بات کیا کہتے اس کے بارے میں تم بحث نہیں کر سکتے۔ اس ظالم کی ظالم فوج نے کعبۃ اللہ پر بھی تو حملہ کیا، اس کو بھی تو نشانہ بنایا ہے، بتاؤ کس جہت سے اس کو اچھا کہہ سکتے ہو؟ کون سے اعمال اس کے ہیں جس کی وجہ سے اس کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ وہ بدبخت اپنی کردار کی وجہ سے کسی تعریف کا قابل نہیں ہے، اس کی تعریف کر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی امیر المومنین رہا ہے، معاذ اللہ ہم کیا کہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلو، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنی امیہ خاندان کے وہ ایک مقدس خلیفہ ہیں، عدل و انصاف سے ان کی زندگی بھری ہوئی تھی، وہ بہت ہی اختلاف اپنا انصاف کے ساتھ چلاتے رہے۔ ان کے سامنے کسی نے یزید کا نام لیا اور امیر المومنین کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جلال آ گیا، فرماتے ہیں کہ اس کو پہلے 20 کوڑے مارو، شرم تجھے نہیں آتی؟ جس کے اعمال بد کی یہ کیفیت ہو اس کو تو امیر المومنین کہتا ہے، وہ مسلمانوں کا امیر کیسے ہو سکتا ہے جس کی یہ سیاہ زندگی ہو؟ غرض کے یزید کو اس کے خاندان والوں نے بھی برا بھلا کہا ہے۔ بیٹے نے جب باپ کے منصب پر بیٹھنے کی بات آئی تو یہی تو کہا کہ میں اپنے باپ کے منصب پر بیٹھوں، میں کیسے بیٹھوں گا؟ جب منصب پر بٹھایا گیا، حکومت سونپی گئی، باہر نہیں آئے، وہ انتقال کر گئے اسی غم میں کہ جس تخت کی بنیاد امام اہل بیت کے خون پر رکھی گئی ہے وہ تخت پر میں کیسے بیٹھوں یہ نہیں ہو سکتا۔ غرض کہ انہوں نے پسند نہیں کیا، بیٹا باپ کو زیادہ جانتا ہے، باپ کے تعلق سے حقیقی بیٹے کا یہ کہنا ہے کہ میرا باپ غلط ہے، خاندان والوں کا کہنا ہے وہ امیر المومنین جو اس کو کہا اس کو کوڑے مارو۔ آج کچھ اس کے خاندان کے لوگ ایسے آ گئے اپنے کو اس کے حمایتی قرار دیتے ہوئے اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں، کوئی تو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، کوئی تو جنتی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظلم تو یہ ہے کہ جنتی ثابت کرنے کے لیے احادیث کا سہارا لے رہے ہیں اور احادیث کو توڑ موڑ کر لوگوں میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھو جی بخاری شریف میں حدیث ہے، یزید جو بھی تھا مگر کچھ بھی مت کہو، اس لیے مت کہو کہ اس کے بارے میں بھی سرکار نے بشارت دی ہے۔ کیا بشارت دی ہے؟ کہتے ہیں دیکھو سرکار نے فرمایا ہے اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم، کہ سب سے پہلا میری امت کا جو لشکر قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، وہ مغفرت یافتہ ہے، لہذا حدیث میں آیا ہے وہ بخشا ہوا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ مغفرت یافتہ ہے، جب وہ بخشا ہوا ہے تو پھر اس کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ بخشش کے بارے میں سرکار فرما چکے۔ اب سرکار فرمانے کے بعد ہم کیوں زبان کھولے؟ یہ ایک ایسا انداز ہے دوستو کہ سادگی کے ساتھ آپ کے ذہنوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ فرمان کس کا ہے؟ نبیوں کے تاجدار کا ہے، مخبر صادق علیہ السلام کا ہے۔ سرکار یہ نہیں فرمائے قسطنطنیہ پر جو بھی حملہ کرے گا وہ بخشش والا ہے، سرکار نے فرمایا پہلا جو لشکر حملہ کرے گا وہ بخشش والا ہے۔ سرکار نے کلو جیشن نہیں فرمایا جتنے لشکر ہوں گے ہر لشکر بخشش والا ہے نہیں فرمایا، افضل جیش فرمایا ہے، پہلا جو لشکر پہلی جو فوج اس پر حملہ کرے گی وہ بخشش والا ہے، سرکار نے فرمایا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تاریخ اسلام پڑھیے، حدیث مبارک کو دیکھیے کہ سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا کون؟ یقیناً یہ تو صحیح بات ہے، یزید قسطنطنیہ کی فوج میں گیا تھا حملہ کرنے کے لیے، اس فوج میں وہ شامل تھا، لیکن سرکار نے ہر لشکر کے لیے بخشش کا اعلان نہیں فرمایا، پہلے لشکر کے لیے فرمایا۔ پہلا لشکر کون سا ہے؟ ساری تاریخی کتابوں کو کھنگالو، چاہے علامہ ابن اسیر کی تاریخ کامل ہو یا علامہ حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہو یا کوئی بھی ابن سعد کی طبقات ہو، جس کتاب کو بھی پڑھو، جس روایت کو بھی آپ دیکھو، ہر روایت میں یہ ضرور ملے گا یزید قسطنطنیہ کے سفر میں تھا، مگر کون سے؟ اس کے بارے میں جملہ 4 قسم کی روایت آتی ہے۔ ایک 49 ہجری میں گیا تھا، ایک روایت میں 50 ہجری میں جانے کا ذکر ہے، ایک میں 52 ہجری کا ذکر، ایک میں 55 ہجری کا ذکر ہے۔ تو 49 50 52 اور 55 ان چاروں میں سے کسی ایک سال یزید کے جانے کا ذکر آتا ہے، لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے چاہے 49 کو لے لو، چاہے 50 کو لو یا 52 کو لے لو یا 55 کو لو، ان چاروں سالوں میں سے کسی ایک سال گیا ہے وہ، تو اگر پہلے والے کو بھی لے لیں گے 49 ہجری کو گیا تھا پہلے مرتبہ، اگر وہ فوج ہے یہ اگر ثابت کریں گے تو آپ ایڑی چھوٹی کا زور لگا کر بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ سنن ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کو سمجھنا ہے تو حدیث کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، سرکار کے ارشاد کو سرکار کے ارشاد کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا، روایت کو روایات کے آئین میں سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، وہ صحابی جن کے لیے سرکار نے فرمایا جنت اللہ کی تلوار ہے، ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہے۔ صحیح
ابو داؤد شریف میں حدیث پاک کتاب الجہاد میں حدیث پاک ہے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ کے بیان میں حدیث مبارک آتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اہل اسلام کی جماعت قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے گئی تھی۔ فرماتے ہم گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ نرید قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، اور ہمارے امیر کون تھے؟ فرماتے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی فوج گئی، اور حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ عنہ کب تشریف لے گئے؟ ان کا وصال 46 ہجری میں ہوا، اور ایک روایت کے مطابق 47 ہجری میں ہوا۔ اسود الغابہ میں 47 کی روایت ہے، اور البدایہ والنہایہ اور تاریخ کامل میں 46 کی روایت ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ عنہ کا وصال 46 ہجری یا 47 ہجری ہی کو مان لے، 46 یا 47 ہجری میں وصال ہوا۔ آپ جنگ میں اس سے پہلے ہی گئے، ظاہر ہے کہ وصال کے بعد تو نہیں گئے، وصال مقدس سے پہلے گئے۔ وہ حدیث ابو داؤد میں ہے، کوئی تاریخی کتاب ہے تو آپ تاریخ کا حوالہ دے کر کنڈم کر سکتے ہیں۔ حدیث کی کتاب ہے، سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب سنن ابو داؤد ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس میں حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا ذکر آتا ہے۔ تو جب ان کی قیادت میں تشریف صحابہ اور اہل اسلام تشریف لے گئے تھے، حملہ کرنے کے لیے فوج گئی تھی، تو ان کا وصال تو 46 یا 47 میں ہوا۔ پھر وہ گئے کب تھے اس کے بارے میں اس سے پہلے کی روایت آتی ہے، یا تو 46 ہجری میں تشریف لے گئے یا 44 ہجری میں گئے۔ 44 نہیں 46 ہی کو مان لو، کیونکہ 46 میں وصال ہوا، اسی سال آپ تشریف لے گئے۔ تو اب اگر آپ اس روایت کو سامنے رکھتے ہیں جو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ جماعت گئی ہے، اور آپ کی قیادت میں 44 یا 46 ہجری میں یہ جماعت گئی ہے۔ تاریخی کتابیں شاہد ہیں، ابن اثیر کی تاریخ کمی کامل دیکھیں، بدایہ والنہایہ دیکھیں۔ غرض کے ان کتابوں میں یہ صراحت ہم کو ملتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن خالد کی قیادت میں یہ جماعت گئی۔ تو اب سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم، قیصر کے شہر پر سب سے پہلا حملہ کرنے والا جو فوجی لشکر ہوگا، جو دستہ ہوگا، وہ بخشش والا ہے۔ تو پہلا لشکر کون سا ہے؟ عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو حضرات کہتے ہیں یہ پہلا لشکر ہے۔ اس کے بعد پھر 49 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سفیان بن عوف کی قیادت میں ایک لشکر کو تیار کیا، اس میں یزید کو بھیجنے کی بھی خواہش کی۔ آپ کو یزید سے کہا کہ یزید تو بھی چلا جا، وہ کہنے لگا۔ روایت میں آتا ہے، علامہ ابن اسیر کی تاریخ پڑھیے، فرماتے ہیں فتثاقل واحتل، جب یزید سے کہا کہ فوج اسلام کی جا رہی تو بھی چلے جا، تو وہ اپنا عذر پیش کیا، بیماری کا بہانہ کرنے لگا، ہلے حوالے کرنے لگا، بہانے تراشنے لگا۔ اب اس طریقے سے ہیلے حوالے کر کے رک گیا۔ حضرت امیر معاویہ خاموش ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ پوری یہ فوج جب پہنچتی ہے، جب لشکر کو راستے میں تکلیفیں پہنچتی ہے، فاقہ سے گزرنا پڑتا ہے، بھوک کی شدت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد جب خبر آئی تو یزید اپنے گھر میں محل میں بیٹھ کر بہت ہی خوشی کے ساتھ کہنے لگا، تکلیف ان کو پہنچی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، بخار ان کو لاحق ہوا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو یہاں اپنی بیوی کے ساتھ عیش کر رہا ہوں، میرے پاس اعلیٰ درجے کے سارے فرش موجود ہیں، میں فرش پر بیٹھا ہوا ہوں، مسند پر میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں، میرے پاس میری بیوی ام کلثوم ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس طریقے سے اس نے ناپاک کلمات کا، ناپاک جذبات کا اظہار کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی اطلاع ملی تو غصے میں آ گئے، کہنے لگے اس کو اتنا بھی خیال نہیں، خود نہیں گیا تو جو گئے ان سے کوئی ہمدردی بھی نہیں، جہاد میں جانے والوں کا کوئی درد بھی نہیں ہے، تو جلال میں آ کر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اب تو اس کو کیسابی میں بھیجوں گا تاکہ اسے بھی پتا چلے اسلام کے لیے قربانی دینے والوں پر کیسی مصیبتیں آتی ہے۔ غرض کے زبردستی سے اس کو آپ نے بھیجایا۔ تو 49 ہجری میں گیا یا 50 میں، 49 کو ہی لے لے، 49 میں یہ سپاہ سالار کے حصے سے نہیں گیا بلکہ سپاہ سالار حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ عنہ یہ ایک سپاہی کے حصے بعد میں بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے گیا اس جنگ میں تو کیا گیا، جاتے وقت اس کا جذبہ کیا تھا؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس کے دل میں جذبہ کیا تھا، ارادہ کیا تھا؟ سربلندی اسلام کے لیے جاؤں گا، اپنی قربانی اسلام کے لیے دوں گا، یہ تو نہیں تھا۔ جو مجاہدین گئے تھے ان کا بھی تو وہ مذاق اڑا رہا تھا کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہوئے، اس کے دل میں اتنا بھی وقار اسلام کا نہیں تھا۔ پہلی بات تو والد بھیجے تو انکار کیا، تو والد کی نافرمانی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی بھی چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، باپ حکم دے اور بیٹا نافرمانی کرے تو اس کو
کو باغ کا باغی کہا جائے گا. پھر اس کے بعد دوسرا یہ کہ ہیرا کیا میں بیمار ہوں فتساقل وعداللہ تو بیماری کا بہانہ کرنا یہ بھی دوسرا گناہ ہے. پھر اس کے بعد مجاہدین پر مصیبت آئی تو مذاق اڑانا یہ تیسرا گناہ ہے. اس کی طبیعت دیکھو اس کا مزاج دیکھو یہ طبیعت کا حامل. پھر اس کے بعد اپنے عیش کا ذکر کر رہا ہے ان کے مقابل میں یہ چوتھا گناہ. یہ کیفیت دیکھ کر اس سے اس کو بھیج رہے ہیں تو آپ بتائیے جانا اس کا کس کیفیت کے ساتھ تھا؟ اپنی رضا اور رغبت سے خوشی سے اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دینے کے جذبے سے نہیں بلکہ مجبوری کے عالم میں زبردستی سے بھیجا گیا. کیا اس کو جس کو قید و بند کی زنجیروں میں جکڑ کر زبردستی سے ڈھکیل کر بھیجا جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی درجات ہے کہ اس کا عمل بھی اللہ کے پاس قبولیت والا بن سکتا ہے؟ خیر کچھ بھی ہو بہرحال گیا تو وہ پہلے لشکر میں نہیں تھا. پہلا لشکر عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں گیا ہوا تھا. سرکار نے قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے والوں کے لیے قیصر کے شہر پر حملہ کرنے والوں کے لیے بخشش کا اعلان عام صیغے میں نہیں فرمایا ہے اول جیشن کہہ کر فرمایا. پہلا جو لشکر اس پر حملہ کرے گا وہ بخشش والا ہے. تو پہلے میں یہ تھا نہیں. جب پہلے میں تھا نہیں تو حدیث پاک میں جس بخشش کا حکم آیا ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے لشکر کے لیے ہے اور یہ پہلے لشکر میں نہیں تھا. یہ تاریخ اور کتب سیر کو تلاش کرنے کے بعد یہ حقیقت نگاہوں کے سامنے آتی ہے. تو دھوکہ دینے والے کیسے فریب سے کام کرتے ہیں کیسی مکاری سے کام کرتے ہیں. حدیث میں اس کی بخشش آ چکی ہے. ارے حبیب پاک علیہ السلام نے ہر قیصر کے شہر پر حملہ کرنے والے کے لیے بخشش کا اعلان نہیں فرمایا اول جیشن کے الفاظ سے فرمایا. سب سے پہلا لشکر جو ہوگا اس کے لیے بخشش ہے سرکار نے یہ فرمایا ہے. تو پہلے لشکر میں یہ نہیں تھا لہذا بخشش کے حکم میں وہ شامل نہیں ہے. وہ بعد میں گیا 49 میں گیا وہ بھی کیسے زبردستی سے بھیجا گیا یا 50 میں گیا اس طریقے سے گیا 52-55 میں. اس کے بعد کون سی بھی جنگ مراد لے لو وہ پہلی تو نہیں ہوگی. بخشش کا اعلان پہلی کے ساتھ ہے. اٹھاؤ صحیح بخاری شریف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اول جیشن سے فرمایا پہلا لشکر جو گیا حملہ کیا اس کے لیے بخشش ہے. یہ تو توجیہ وہ توجیہ ہے جس میں ہم قیصر کے شہر سے قسطنطنیہ مراد لیے لیکن سرکار نے قسطنطنیہ بھی نہیں فرمایا قیصر کا شہر فرمایا. قیصر یعنی وہ جو روم کا بادشاہ ہے اس کا لقب قیصر کا شہر. سرکار جس وقت فرما رہے ہیں اس وقت قسطنطنیہ قیصر کا شہر نہیں تھا. قیصر بادشاہ کا جو دارالخلافہ تھا جو اس کا دارالحکومت تھا اس وقت حمص نامی شہر تھا. اللہ کے محبوب جس وقت یہ فرمائے کہ جو قیصر کے شہر پر پہلا حملہ کرنے والا لشکر ہوگا وہ بخشش والا ہے تو وہ شہر اس وقت قسطنطنیہ قیصر کا شہر نہیں تھا بلکہ حمص تھا. اس وقت کا لحاظ کر کے جو سرکار فرمائے جب اس بات کو سامنے رکھیں گے تو اس پر حملہ کرنے والے 15 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ صحابی کی قیادت میں صحابہ کی جماعت تھی. تو گویا 15 ہجری میں وہ جنگ ہوئی تھی. قیصر کا ذکر تو سرکار نے نہیں فرمایا. قیصر یعنی فلسطین قسطنطنیہ کا ذکر نہیں فرمایا سرکار نے. قیصر کے شہر کا ذکر فرمایا. قیصر کے شہر سے کون سا شہر مراد ہے؟ اس وقت جو سرکار کے زمانے میں شہر تھا وہ مراد اگر لیا جائے تو وہ تو 15 ہجری میں ہوا. وہ مراد لینے پر تو یزید پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت. پیدا تو 25 ہجری میں ہوا ہے. 15 میں تو وہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا. سرکار نے پہلے لشکر کے لیے بخشش کا اعلان فرمایا. تو جو پہلا قیصر کا جو شہر رہا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ حمص تھا جو 15 ہجری میں فتح ہوا. 15 ہجری میں اوپر حملہ ہوا. اس میں بھی یزید شامل ہونے کا تو کیا دنیا میں وہ موجود بھی نہیں تھا. اگر نہیں قیصر سے مراد اس وقت کا نہیں بعد میں فیوچر میں جو قیصر کا شہر بنا ہے قسطنطنیہ وہی مراد لیا جائے تب بھی ابھی آپ نے سماعت فرما لیا کہ پہلے لشکر کے لیے ہے اور قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا پہلا لشکر حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں گیا جس میں حضرت امام ابو داؤد کی روایت سے بھی آپ نے سماعت فرمایا یزید اس فوج میں تھا ہی نہیں لہذا وہ بخشش کا حقدار ہے ہی نہیں. اس حدیث کے بموجب اب اگر کوئی شخص یہ اصرار کرے اور یہ کہے کہ نہیں یزید جو حملہ کیا وہی پہلا لشکر تھا اس سے حالانکہ ابو داؤد کی حدیث شریف ہوتی ہے کوئی مسلمان کو گنجائش بھی نہیں کلام کرنے کی لیکن ہم بحث کے اختتام پر یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں اور واضح کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی اسی پر اصرار کرے کہ نہیں ابو داؤد شریف کی جو روایت ہے اس کو میں نہیں مانتا. عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جو حملہ کیا ہے وہ پہلی جنگ ہے میں نہیں مانتا. میں یہی مانتا ہوں کہ یزید ہی پہلی جنگ میں گیا اور پہلا جو لشکر تھا وہ یزید کے ساتھ ہی گیا. یزید ہی کی سپہ سالاری میں گیا اور یزید ہی اس حدیث مبارک کا موجب ہے مصداق ہے کہ پہلا لشکر جو حملہ کیا اس کے لیے بخشش ہے اور اس سے مراد یزید ہی ہے. اگر کوئی یہی آخر میں ثابت کر لے تو ہم اس سے ایک بات کہنا چاہیں گے جناب اگر اپنے دل میں ایمان ہے تو ذرا پھر سے غور کر لو حدیث کو. اگر واقعی اس حدیث میں جو پہلے لشکر کے لیے بخشش کا اعلان آیا ہے اس میں یزید شامل ہے یہ بھی مان لیا جائے تو پھر آپ یہ بات غور کرو سرکار اگر کسی کے لیے بخشش کا اعلان کسی عمل کے ساتھ فرما رہے ہیں اس کا مطلب کیا
کہ بخشش ہوئی ہے کا مطلب اس کے بعد جو عمل کرے گا اس کی بخشش ہے یا جو پہلے ہوئے اس کی بخشش ہے؟ ہر کوئی عقل والا یہی کہے گا کہ آپ کی اس عمل سے گناہ معاف ہوئے کا مطلب پہلے کے معاف ہوئے، یعنی فیوچر کے معاف ہوئے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایک حدیث نہیں، ایسی تو کئی حدیثیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا، حدیث مبارک ہے، من قرأ حامیم الدخان لیلۃ الجمعۃ اصبح مغفورا له، جو شخص سورہ حامیم الدخان پڑھتا ہے، یعنی جو 25ویں پارے میں سورہ دخان ہے، وہ جمعہ کی شب میں کوئی پڑھتا ہے، صبح ایسی حالت میں کرتا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا سورہ دخان پڑھنے والا جمعہ کی شب میں صبح گناہ معاف ہونے کی حالت میں اٹھتا ہے۔ سرکار نے کیا یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، جو حج کر کے آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور کوئی گناہ کے کام نہیں کیا، حج میں کوئی بے حیائی کے کام نہیں کیا، واپس آتا ہے تو وہ بالکل گناہ سے پاک ہو کر آتا ہے، وہ ابھی اس کی ماں نے جنم دیا ہے۔ حدیث میں تو یہ حاجی کے لیے بھی آیا ہے، جب حج کر کے آتا ہے تو پورے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں، نئی زندگی ہوتی ہے، ابھی گویا کی دنیا میں قدم رکھا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا؟ حاجی صاحب کے گناہ معاف ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے حج کے بعد آنے کے بعد کسی کا گلا پکڑ سکتے ہیں، کسی کو قتل کرے بھی تو کوئی بات نہیں ہے، کسی کا مال لوٹ لیے بھی تو کوئی بات نہیں ہے، کسی عورت کی بے عزتی کر دیے تو کوئی بات نہیں ہے، مکے پر حملہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے، مدینہ منورہ کی بے حرمتی کرے تو کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حاجی ہے، گناہ تو معاف ہو چکے ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی تھوڑی بہت بھی عقل و سمجھ رکھنے والا اس بات کو نہیں قبول کرے گا، وہ یہی کہے گا کہ حج کی وجہ سے گناہ پہلے کے معاف ہوئے، اب اگر تم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو تم کو سزا ملے گی، اگر تم نے چوری کی ہے تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر تم نے زنا کی ہے تو تمہیں کوڑے لگائے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہو تو پتھر تم پر برسائے جائیں گے۔ غرض کہ جو اس کے بعد برائی کرے گا اس کی تو سزا اس کو ملے گی، اس پر تو اس کا حکم لگے گا۔ اگر یہی مان لیا جائے کہ اس کے بعد کے سارے گناہ معاف ہیں تو آج ہر کوئی گناہ کر کے کہے گا کہ میں تو حج کیا ہوا ہوں، میں تو معافی پاک ہو چکا ہوں، اب میں تمہارا مال چوری کرتا ہوں تو مجھے برا نہیں کہنا، تمہیں پر تماشا رکھتا ہوں تو برا نہیں کہنا۔ تو پھر دین تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہر برائی کرنے والا اپنے لیے یہی دلیل لائے گا کہ دیکھو میں سورہ دخان پڑھ چکا ہوں، رات میں جمعہ کے دن سورہ دخان پڑھ لیا، اب تو میری بخشش ہو چکی ہے، مجھے کسی برائی سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یہ مطلب اگر ہوگا تو بڑی برائی ہو جائے گی، دین کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ خیر سورہ دخان تو پڑھنا ہے، حج کو تو کرنا ہے۔ سرکار یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من غسل میتا رجع مغفورا له، جو کسی میت کو غسل دیتا ہے لوٹ کر آتا ہے تو اسے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ سرکار نے ایک میت کو غسل دینے پر بھی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا؟ جو آدمی کسی جنازے کو کسی میت کو غسل دے کر آ کر یہ کہتا ہے کہ میری بخشش تو ہو گئی، اب اس کے بعد جو چاہے میں کر لوں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ ہر کوئی کہے گا کہ جناب اس کی وجہ سے تمہارا گناہ معاف ہوا، اس کی یہ فضیلت ضرور ہے، اس کے بعد تم پر بھی ضروری ہے تم اس فضیلت کو باقی بھی رکھو، اس کو قائم بھی رکھو۔ اس کے بعد پھر کوئی ایسا عمل مت کرو جو تمہاری مغفرت کو داغدار کرنے والی ہو، تمہاری بخشش کو آنچ لگانے والی ہو۔ اگر مان لیا جائے کہ یزید واقعتاً پہلے لشکر میں تھا قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے، جس کی وجہ سے اس کی بخشش والا وہ ہوا تھا، تو وہ حملہ تو کب ہوا؟ یا تو 49 میں ہوا، یا 50 میں، یا 52 میں، یا 55 میں۔ یہ 4 سے ہٹ کے کوئی 5ویں روایت اس کے بارے میں نہیں بتا سکیں گے پوری تاریخ میں۔ تو اب یہ 55 میں بھی اگر آخری روایت کو بھی پکڑ لیں تھوڑی دیر کے لیے تو 55 میں کیا۔ امام حسین کو شہید کیا کب؟ 61 ہجری میں کیا۔ مکے مدینہ منورہ پر حملہ اس کے بعد کیا، مکے پر حملہ اس کے بعد کیا۔ اب آپ سوچئے پہلے کے عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی تھی تو پہلے اعمال کی ہوئی تھی، اس کے بعد جو اس کے اعمال تھے کیا وہ اعمال بھی قابل مؤاخذہ نہیں ہوں گے؟ کیا اس اعمال کی وجہ سے اسے برا بھلا، اس اعمال کی وجہ سے کیا اسے فاسق و فاجر نہیں کہا جائے گا؟ اگر اس کو نہیں کہا جائے گا تو پھر دنیا میں کسی شرابی کو شرابی نہیں بول سکتے، کسی زانی کو زانی نہیں بول سکتے، کسی بے بد مذہب کو بد مذہب نہیں بول سکتے۔ ہر کوئی یہی کہے گا کہ نہیں نہیں، یہ تو میں نے شراب پی ہے تو کیا ہوا، میں نے بھی حج کیا ہوا ہے، میں نے فلاں کام کیا تو کیا ہوا، میں نے بھی سورہ دخان پڑھی ہوئی ہے، یہ کہہ کر ہر برائی کو برائی والا سینے سے لگائے رکھے گا اور برائیاں ہی پھیلے گی، معاشرے میں انقلاب آ جائے گا، الٹا انقلاب آئے گا، الٹی گنگا بہنے لگ جائے گی۔ غرض کے عزیزان محترم، یہ اسلام ہے، اس کو سمجھتا ہو، اسلام کے آئین میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے عقلی گھوڑے لوڑا کر اسلام کو سمجھنا چاہیں گے تو پھر دین عقل کے تابع ہو جائے گا۔ دین عقل کے تابع نہیں، عقل ہماری دین کے تابع ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو فرمایا، جس لشکر کے لیے فرمایا، پہلا لشکر بخشا ہوا ہے، اگر اس میں بھی اس کو مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ ہم نے بتا دیا ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کے حوالے سے کہ پہلا حملہ کرنے والا جو لشکر ہے عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جانے والا ہے، لیکن اگر کوئی بفر سے محال اسی پر اصرار کرتا ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہی ہے تو پھر کیا سرکار دو عالم علیہ السلام کی ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ اس کے بعد جو چاہے کر لے؟ نہیں، یہ بات ہم اپنے سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اٹھاؤ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی
شرح بخاری عمدۃ القاری کو، اٹھاؤ حافظ ابن حجر العسقلانی کی فتح الباری کو، اٹھاؤ امام احمد قسطلانی کی شرح بخاری قسطلانی ارشاد الساری کو، یہ وہ 3 شارحین بخاری ہیں جنہوں نے حدیث بخاری کی تشریح کی ہے، اور فرمایا اگر یہ بھی مان لیا جائے تو اس میں یزید کی کون سی تعریف ہے، کون سی اس کی فضیلت ہے، بلکہ اس کی فضیلت تو کچھ معلوم ہوتی ہی نہیں، کیونکہ اس کے بعد کے اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کی فضیلت کو داغدار کر رہے ہیں، وہ اس کے سارے کرتوت کو واضح کر رہے ہیں، اس کی کیفیت کو بتا رہے ہیں، اس لیے وہ فضیلت کا حقدار نہیں ہے۔ غرض کے نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دین کو بدلنے والا ہے، اور صحابہ کرام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے ایسے کرتوت والا ہے، اور پھر محدثین کرام یہ لکھ رہے ہیں۔ اب اس ساری چیزوں کو قطع نظر کر کے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ حق پر ہے، اب اس کے سوا کیا کہا جائے؟ وہ اسلام جس دین کا نام ہے اس دین سے ہٹ کر کوئی نئی راہ کی بات کرنا چاہتا ہے، اسلام سے اس کا کیا تعلق ہوگا؟ اسلام تو ہمیں وفاداری کی تعلیم دیتا ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی غور کرو کہ یزید کے بارے میں کوئی روایت تو نہیں بتا سکتے، نہ اس کے نام سے کوئی تاریخ اور فضیلت آئی ہے، صرف ایک روایت میں اشارہ، اس میں بھی وہ شامل نہیں ہے، پھر بھی کھینچ کے گھسیٹ کے اس کو لا کر اس کی تعریف کے پل مان رہے ہو، حالانکہ اس کے بعد اس نے اتنی بے حرمتیاں کی ہے، اس کے باوجود کو اچھا سمجھ رہے ہو۔ تو ذرا ہم کہنا چاہیں گے دوستو، یزید کے لیے تو سرکار کا واضح ارشاد نہیں ہے، اشارے سے تم غلط مفہوم نکال کر یہ بات کرتے ہو۔ ادھر امام حسین کو تو دیکھو، یزید جن سے جنگ لڑ رہا تھا، جن کے ساتھ اس نے اپنی فوج سے مقابلہ جن سے مقابلہ کروایا ہے، اس ذات کو تو دیکھو، ان کی تعریف و توصیف میں تو سرکار کے بے شمار احادیث کریمہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں من احب حسینا فقد احبنی حسین منی وانا من حسین۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ ادھر حبیب پاک تو حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کو اپنی محبت فرما رہے ہیں، اور پھر سرکار کا ایک ارشاد سن لو، اس کے بعد اب آپ کو اختیار ہے تو چاہے کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے، ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار نے حضرت مولا کائنات کا ذکر کیا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔ ذکر کر کے آقا فرماتے ہیں انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، اے لوگو جو ان سے لڑے گا میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں، جو ان سے صلح کرے گا میں اسے صلح کرنے والا ہوں۔ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان مقدس ہستیوں سے لڑنا ان سے نہیں مجھ سے لڑنا ہے، اور ان سے محبت کرنا ان سے نہیں مجھ سے محبت کرنا ہے۔ اب اگر کوئی ان کی حمایت کر کے ان کی محبت کی بات کرتا ہے تو سرور کونین علیہ السلام سے محبت کی بات ہوتی ہے، اگر ان کی مخالفت کر کے ان کے خلاف زبان کھولتا ہے تو جنگ اہل بیت سے نہیں ہے، نبیوں کے تاجدار سے جنگ ہے۔ وہ کیسا امتی ہے، نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نبی کے شہزادوں کے خلاف جو کر نبی پاک سے جنگ کی بات کرتا ہے، یہ ہمارا جذبہ ایمانی ہی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد واضح ہے، سرکار فرماتے انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، جو ان سے لڑے گا میری اس سے جنگ ہے، جو ان سے صلح کرے گا میں اس سے اس کے حق میں صلح ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں ان سے لڑائی کرنا سرکار دو عالم سے مقابلہ کرنے کے لیے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اے لوگو اللہ سے تم محبت کرو کیونکہ وہ تم کو نعمتیں دے رہا ہے۔ اللہ تمہارا خالق و مالک، اس لیے اس سے محبت کرو، تم کو پیدا کیا، تمہارا پالنہار ہے، تمہارا روزی رساں ہے، محبت کرو اپنے مولا سے۔ پھر آگے فرمایا واحبونی لحب اللہ، اے لوگوں مجھ سے محبت کرو، کیوں؟ لحب اللہ، اللہ چونکہ مجھ سے محبت کرتا اس لیے محبت کرو۔ اللہ سے محبت کرو، اور اللہ جس سے محبت کرتا اس سے بھی کرو، مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ ایک معنی یہ ہوا، دوسرا یہ واحبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت اس لیے کرو تاکہ تمہیں اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی محبت کے لیے میری محبت ضروری ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں احبوا اہل بیتی لحبی، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے لیے، میری اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ نبیوں کے یہ محبوب ہے، نبی پاک علیہ السلام کے محبوب ہے اس لیے ہم محبت کرتے ہیں، اور نبی اللہ کے محبوب ہے اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا راز اللہ کے محبوب السلام فرما رہے ہیں اللہ سے محبت کرو وہ تمہارا خالق ہے، رازق ہے، مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا محبوب ہوں، اہل بیت سے محبت کرو یہ میرے محبوب ہے، میرے محبوب ہونے کے ناطے ان سے محبت کرو، اور اللہ کے محبوب ہونے کے ناطے مجھ سے محبت کرو، اللہ مالک و خالق ہے اس سے محبت کرو۔ ایک معنی یہ ہوا، دوسرا معنی یہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو لحبی، میری محبت کو پانے کے لیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میری محبت تمہیں مل جائے، تم چاہتے ہو کہ میرے چاہنے والے بن جاؤ،
تو میرے چاہنے والے تم بننا چاہتے ہو اہل بیت کے چاہنے والے بن جاؤ، اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تو تم میرے چاہنے والے نہیں، اور میرے چاہنے والے نہیں تو تم خدا کے چاہنے والے نہیں۔ سرکار فرماتے میری محبت کے لیے اہل بیت سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ تمہارے لیے روزی دینے والا تمہارا خالق اور مالک ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ بات بتلائی۔ اور محبت کا معیار کیا ہے؟ جب ان کے لیے محبت ثابت ہوئی اور محبت ایمان کا حصہ ہوئی، ایمان کے شرط ہوئی، اساس دین و معیار حق ہوئی، تو پھر محبت کا مطلب کیا ہوا؟ محبت کی بھی تو کوئی تعریف ہونی چاہیے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے حبک الشیء یعمی ویسم، کہ تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا تمہیں اندھا کر دیتا ہے اور بہرا کر دیتا ہے۔ محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی عیب نہیں دیکھتا، عیب سنتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں، اگرچہ کہ جس سے محبت کرتا ہے اس میں عیب بھی ہو۔ اب یہاں ہم جس سے محبت کر رہے ہیں، جن کی محبت کی بات کر رہے ہیں، وہ کون؟ سرکار کے اہل بیت اطہار۔ اب ان کے عیب کے بارے میں کوئی کیا سوچ سکتا ہے؟ ارے قرآن کریم فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب کے خاندان والو، بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، ہر عیب کو تم سے دور رکھے، ہر رجس اور گندگی کو، پلیدی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ خدا جن کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ کمزوریوں سے پاک ہے، یہ نقائص سے پاک ہے، انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہے، محفوظ ضرور ہے، لیکن عظمتوں کے تاجدار ہے، ان کی فکر غلطی سے پاک ہے، ان کا عمل غلطی سے پاک ہے، ان کا عقیدہ بھی پاک، عمل بھی پاک، سیرت بھی پاک، صورت بھی پاک، ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، ہر اعتبار سے طیب و طاہر اور مطہر ہے۔ نہ صرف مطہر ہے بلکہ اوروں کے لیے مطہر بھی ہے، پاکی دینے والے بھی ہیں، جن کی پاکی کا خدا پاک خود بیان فرماتا ہے۔ اب ان پاک باز ہستیوں سے محبت کرنے والا اگر ان میں کوئی عیب نکالتا ہے یا ان کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے یا ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ سیاسی معاملہ تھا یا ان کے متعلق ان کے دشمن سے متعلق کوئی دوستی کی بات کرتا ہے، تو بتاؤ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔ امام حسین سے محبت ہمارے حکم ہے اللہ کا، اللہ کے محبوب کا، تو پھر ان کے دشمن سے ہم محبت کیسے کریں گے؟ ایک دن میں دوست کی محبت بھی ہو، دشمن کی محبت بھی ہو، جمع نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے اپنے احوال کا جائزہ لیں اور اپنے طریقے پکار پر نظر ثانی کریں۔ اگر ہم کتاب و سنت کے آئین میں ہمارا طریقہ غلط معلوم ہوتا ہے تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رجوع صدق سے توبہ کریں۔ اگر ہم اپنی اسی طرز پر اور اسی روش پر رہیں گے، خیر دنیا تو دیکھ لے گی کہ کیا ہوگا، دنیا کا تو معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن آخرت ہماری تباہ و تاراج ہو جائے گی۔ جس نے بھی امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے حرمتی کی اس کا برا انجام ہوا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، مشکات المصابیح شریف میں حدیث مبارک ہے، سرکار نے فرمایا ستۃ لعنتهم ولعنهم اللہ، 6 آدمی وہ ہیں جس پر میں نے لعنت کی، ان پر اللہ نے بھی لعنت کی ہے۔ وہ کل نبی یجاب، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سرکار نے 6 افراد کی تفصیل بیان کرتے ایک بات بیان فرمائی، والمستحل من عترتی ما حرم اللہ، میرے اہل بیت کرام کے تعلق سے ان چیزوں کو حلال سمجھنے والا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ میرے اہل بیت سے اللہ نے ادب کرنے کو فرمایا، عزت و تکریم کرنے کو فرمایا، جو اس کو ناجائز اور اس کو ختم کرنے والا جو ہے، اس کے خلاف ان کی عظمتوں کو پامال جو کرنے والا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ کے پاس بھی بلند آتی ہے اور میں نے بھی اس پر لعنت فرمائی۔ تو اندازہ فرمائیے جو لوگ اہل بیت کرام کی عظمتوں سے کھیل رہے ہیں، ان کی تقدس کو پامال کر رہے ہیں، ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہم خیر خواہان انداز میں سے کہیں گے دوستو اللہ کے لیے اپنے عمل سے باز آؤ، محبت ان کی دل میں بساؤ تاکہ محشر میں تمہیں کامیابی ملے، کیونکہ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی علاقے کے سردار سے بغاوت کرتا ہے تو اس علاقے میں وہ رہ بھی نہیں سکتا۔ جنت پہ جانا ہے تو اس جنت کے سردار سے بغاوت کر کے تم جا کیسے سکو گے؟ اس لیے ان کی محبت کو اپنے دل میں بٹھاؤ اور یاد رکھو ایمان اور عقیدہ تاریخ سے نہیں بنتا ہے، سرکار کے احادیث کریمہ سے بنتا ہے۔ اگر کوئی تاریخی روایت تمہیں ایسی ملتی ہے جو حدیث مبارک کے خلاف ہو، جو سرکار کے بتائے ہوئے اصول کے خلاف ہو، تاریخ غلط ہو سکتی ہے لیکن سرکار کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ان مقدس ہستیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو خود کتنا پیار ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بچپن میں امام حسین کے رونے کی آواز آئی تو فرمایا بیٹی حسین کو رونے نہ دو، الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، کیا پیاری بیٹی تمہیں پتا نہیں ان کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ جس نبی پاک علیہ السلام کو بچپن میں نواسے کا رونا تکلیف دہ ہوتا ہے تو سرکار کے شہزادے کو جب
پورے خاندان کے ساتھ اس بدبخت نے شہید کروایا تو کتنی سرکار کو اذیت ہوئی ہوگی، کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اور اذیت کیسی نہیں ہوئی ہے؟ جامع ترمذی شریف کی حدیث مقدس ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوئی۔ ام سلمہ ام المؤمنین ہیں، ام سلمہ ایک صحابیہ ہیں، وہ حاضر ہوئی تو دیکھا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں۔ عرض کی اے ام المؤمنین آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو جواب دیتی ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وعلی راسہ ولحیتہ التراب، میں نے آقا علیہ السلام کا خواب میں دیدار کیا ہے اور حبیب پاک علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا ہے کہ سرکار کے سر انور پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک پر گرد و غبار ہے، فکر کے آثار ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ قربان، میرے آقا کی کیفیت کیا ہے؟ سرکار فرماتے شہید تو قتل الحسین آنفا، اے ام سلمہ ابھی میں امام حسین کی قتل کے مقام پہ، شہادت کے مقام سے آیا ہوں۔ محبوب دو جہاں کو اتنی تکلیف، اللہ کے محبوب علیہ السلام بنفس نفیس کربلا میں تشریف آ کر یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اس پر اب اندازہ کیجیے سرکار کے قلب کو کتنا صدمہ ہوا، جنہوں نے سرکار کے قلب کو دکھایا ان کا حال کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے بھی وہاں تشریف لا کر امام حسین کے لیے صبر کی دعا فرمائی کہ اللہم اعطِ الحسین صبرا واجرا، مولا میرا بیٹا حسین دین بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت کو واضح فرمایا۔ کربلا کے واقعے سے سرکار کا قلب مقدس کتنا غمزدہ ہوا، کون اندازہ کر سکتا ہے۔ بچپن میں خبر آتی ہے، حضرت نبی پاک ترمذی سے مشکاہ شریف میں حدیث مقدس ہے، سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام سے امام علی مقام کے بارے میں ذکر کیا، سرکار کی گود میں ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام خوشیوں کا اظہار فرما رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے حضور کہ آپ کے شہزادے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے کربلا کی مٹی بھی پیش کی، اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے مقدس حبیب پاک علیہ السلام کے چشمان اقدس سے اشک رواں ہو گئے، تکلیف کی وجہ سے تو رواں ہوئے۔ سرکار کے قلب کو دکھانے والے کا انجام کیا ہوگا؟ دوستو اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے خاتمے کی فکر کرو۔ دنیا کے کوئی مبلغین تمہارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، نام نہاد کوئی ساتھ دینے والے نہیں ہے۔ قیامت میں کام آنے والی مصطفیٰ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، حسن عمل ہے۔ محشر میں ہمیں آقا کی بخشش کا سہارا ہے، سرکار کے قلب کو دکھانے والوں کا ساتھ دینا جائز نہیں ہے، اور ایسوں کو اپنا رہبر سمجھنا یہ بھی اپنے دین کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے خاندان عالیہ کے افراد کو انہوں نے بے انتہا ظلم کا نشانہ بنایا، اس لیے ان کی تعریف کرنا، ان کی حمایت کرنا جائز نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے تھوڑے ہی کیا تھا، لشکر نے کیا تھا، فوجیوں نے کیا تھا، لیکن عزیزان محترم ذرا دیکھیے اس کو بچانے کے لیے کتنی تدبیریں کرتے ہیں کہ اس کا سہارا، اس کا سہارا، آخری میں کہتے ہیں کہ اس نے کیا نہیں بلکہ فوجیوں نے کیا ہے۔ افسوس، حمایت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ یزید حاکم وقت ہے اور گورنر کوئی حاکم کی مرضی کے بغیر کسی کو قتل کر دے اتنی جرأت ہے؟ اگر کوئی شہر کی معزز شخصیت کو کوئی گورنر حاکم کے منشے کے بغیر قتل کر دیتا ہے تو کیا حاکم اس کو سینے سے لگاتا ہے؟ کیا اس کے عہدے کو باقی رکھتا ہے؟ حاکم جب کوئی اعلان آتا ہے کہ تو نے اتنی بڑی حرکت کیوں کی، اس کا عہدہ ختم کرتا ہے، سزا دیتا ہے۔ اگر یزید کے حکم سے نہیں ہوا، اس کی رضا سے نہیں ہوا تھا، تو مجھے تاریخ سے تم بتا ڈالو کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد یزید نے کیا ان قاتلوں میں سے کسی کو، ان گورنروں میں سے کسی کو معذور کیا ہے؟ کیا کسی کو اس نے کوئی تنبیہ کی ہے؟ کیا اس کے بدلے میں کسی کا اس نے قصاص لیا؟ اسلام تو یہ کہتا ہے اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، حتیٰ کہ کافر کو بھی قتل کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو اس کے لیے قصاص مقرر کرتا ہے۔ دار الامن میں اگر کوئی اسلامی شہر میں کوئی غیر مسلم بھی امن طلب کر کے آتا ہے، اس کی جان و مال کا بھی اسلام تحفظ دیتا ہے، اس کے قاتل کو بھی اسلام کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تو شہزادے ہیں، خانباد عالیہ کشف و جلا، ان کے ساتھ اتنی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا لیکن اس نے کسی کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ اس کی رضامندی اس کے ساتھ شامل تھی، ان کے عہدے بڑھا دیے۔ اس طریقے سے برابر کا وہ شریک ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے اب اس کی طرفداری کرنا کسی نہ کسی نہ اخلاقاً جائز ہے، نہ شرعاً جائز ہے، نہ مصلحتاً جائز ہے، نہ حکمتاً جائز ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کا صحیح سمجھ عطا فرمائے اور محشر میں امام علی مقام کی محبت میں ہمیں اٹھائے اور ان کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔